اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ طریقت و حقیقت کا سرچشمہ، فیوز و معرفت کا منبع و مخزن تھے، اور آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب خرقان پہنچتے تو فضا میں منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سانس کھینچتے جیسے کوئی خوشبو سونگھنے کے لیے کھینچتا ہے۔ ایک مرتبہ مریدین نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خوشبو سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرزمین خرقان سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے جس کی کنیت ابو الحسن اور نام علی ہے، اور کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے رزق حلال سے پرورش کرے گا، اور مجھ سے مرتبہ میں 3 گنا ہوگا۔ 20 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ خرقان سے بعد نماز عشاء حضرت باجزید کے مزار پر پہنچ کر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، جو مرتبہ تو نے باجزید کو عطا کیا وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد خرقان واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، اور آپ کے عدم کا یہ عالم تھا کہ بستام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت باجزید کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر 12 سال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت باجزید کی قبر سے یہ آواز سنی کہ اے ابو الحسن، اب تیرا بھی دور آ گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شرعی سے ناواقف ہوں، اس لیے میری ہمت افزائی فرمائیے۔ ندا آئی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ تو مجھ سے 39 سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ندا آئی کہ یہ قول تو تمہارا درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزرتا تھا سو اس سرزمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور نظر آتا تھا، اور میں اپنی ضرورت کے تحت 20 سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا کر پیش کرے تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد آپ خرقان واپس ہوئے تو صرف یوم میں مکمل قرآن ختم کر لیا، ایک یوم میں مکمل قرآن پاک ختم کر لیا۔ لیکن بعد روایت میں یہ ہے کہ حضرت باجزید کے مزار سے ندا آئی کہ سورۃ فاتحہ شروع کرو، اور جب آپ نے شروع کی تو خرقان تک پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کی کھدائی کر رہے تھے تو وہاں سے چاندی برآمد ہوئی، تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی تو وہاں سے سونا برآمد ہوا۔ پھر تیسری جگہ سے کھدائی شروع کی اور چوتھی جگہ سے جو جوہرات برآمد ہوئے، لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور فرمایا کہ ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کیا اگر دین و دنیا دونوں بھی مہیا ہو جائیں، جب بھی وہ تجھ سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ہل چلاتے وقت جب نماز کا وقت آ جاتا تو اپنے بیلوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے، اور جب نماز پڑھ کر کھیت پر پہنچتے تو زمین تیار ملتی۔ ایک دفعہ شیخ المشائخ حضرت ابو العمر ابو عباس نے آپ سے کہا کہ چلو میں اور تم درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیے، میں اور آپ فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر اور خدا تعالیٰ کا دست کرم پکڑ کر چھلانگ لگائیں۔ پھر ایک مرتبہ شیخ المشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی پکڑ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے جواب میں
آپ نے تنور میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آگ سے زندہ مچھلی پکڑ کر نکالنا پانی سے مچھلی نکالنے سے کہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ پھر ایک دن شیخ المشائخ نے کہا کہ چلو ہم دونوں تنور میں کود جائیں، پھر دیکھیں زندہ کون نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ ہم دونوں اپنی نیستی میں غوطہ لگا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے کون باہر آتا ہے۔ یہ سن کر شیخ المشائخ نے سکونت اختیار کر لیا۔ شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ ابوالحسن کے خوف کی وجہ سے مجھے 20 سال تک نیند نہیں آئی، اور جس مقام پر میں پہنچتا ہوں انہیں اپنے سے 4 قدم آگے ہی پاتا ہوں، اور 10 مرتبہ اس کی کوشش کی کہ کس طرح میں ان سے قبل حضرت باجزید کے مزار پر پہنچ جاؤں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ 3 میل کا راستہ لمحہ بھر میں طے کر کے بستان پہنچ جاتے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر اور بھی اچھی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اچھی ویڈیو لا سکیں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔